دنیا کے اندر کتنا رہے. لوگ یوں کہیں گے لبثنا یوما کہ ہم ایک دن ٹھہرے، حالانکہ ہماری زندگی کتنی ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے، کسی کی 70-80 سال ہے. اور پہلے والوں کی عمریں جو ہے 300 سال، 400 سال، 1000 سال تک کی عمر ہے. لیکن یہ کہتے لبثنا یوما، ہم ایک دن ہے. پھر یہ کہیں گے نہیں بعض یوم، ایک دن کا تھوڑا سا حصہ ہے. کتنا؟ ایک دن کا تھوڑا سا حصہ ہے. آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو یہ 50 60 70 80 سالہ زندگی بہت ہی مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے. لیکن آخرت کے بننے اور بگڑنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، گولڈن چانس ہے. اس لیے کہ دنیا کو اللہ نے دارالعمل بنایا ہے، کام کی جگہ بنایا ہے، عمل کا گھر بنایا ہے. یہاں عمل ہے. اور آخرت اللہ نے دارالجزا بنایا ہے، بدلے کی جگہ بنایا ہے. وہاں عمل کوئی نہیں، آخرت کے اندر عمل کوئی نہیں. مرنے کے بعد آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا چاہے نہیں کہہ سکتا. اور اگر کسی کو اس کی توفیق بھی مل جائے کہ نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے، تو کہ اس کا کوئی اجر نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں. تو آخرت کے بننے اور بگڑنے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ زندگی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے یہ بڑی قیمتی ہے. اور یہ بات تو میرے بھائیوں ہم سب مانتے ہیں، یہ پکی بات ہے کہ جو دنیا کے اندر آیا ہے اسے دنیا چھوڑ کر جانا ہے. کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا کے اندر کوئی نہیں آیا ہے. جو دنیا کے اندر آیا اسے ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے. ہم دنیا کے اندر بعد میں آئے ہیں، دنیا کے اندر ہم بعد میں آئے ہیں. ہمارا جانے کا وقت اس سے پہلے لکھا جا چکا ہے. ہمارا دنیا کے اندر آنے سے پہلے جانے کا وقت لکھا جا چکا ہے، یہ طے ہو چکا ہے. تو دنیا تو ہر ایک کو چھوڑ کر جانا ہے. کہ آدمی بازار کے اندر کپڑا خریدنے کے لیے جاتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا ہے بازار کے اندر اس کا کفن پہنچ چکا ہے. یہ لڑکی کے وہاں کپڑے سینے کے لیے دیتا ہے، کپڑے نہیں پہن سکتا، لیکن اس سے پہلے اسے کفن پہنا دیا جاتا ہے. تو دنیا تو ہر ایک چھوڑ کے جا رہا ہے، ہم بھی چھوڑ کر چلے جائیں گے. ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں. اصل زندگی میرے بھائیوں آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے. وہ بن جاؤ، وہ سنور جاؤ، وہ اصل ہے. اور اسی کو اصل کامیابی کہا گیا. اصل کامیابی اسی کو کہا گیا. اللہ معاف کریں ہم نے اچھی چیزوں کے پاس ہونے کو، کہ میرے پاس اچھی سواری ہو، میرے پاس اچھے کپڑے ہو، میرے پاس اچھا لباس ہو، میرا گھر اچھا ہو، اس کو ہم نے کامیابی سمجھا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت کے اندر جس کو داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے. جہنم سے جس کو بچا لیا گیا. کہ دنیا کی آگ یہ سرخی مائل ہے، دنیا کی آگ سرخی مائل ہے، لالاس پڑتی آگ ہے. جہنم کی آگ علماء نے لکھا ہے 3000 سال تک اللہ نے اس کو بھڑکایا ہے، یہ پوری سیاہ ہے، کالی ہے. اس جہنم سے بچا لیا جائے اور جس کو جنت کا داخلہ مل جائے کہ جہاں پر ہر قسم کی عیش کا سامان موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ دنیا کی عیاشی کیا عیاشی ہے، دنیا کا عیش کیا عیش ہے، دنیا کی راحتیں یہ کیا راحتیں ہیں جو چھوٹ جائے گی. اصل راحت کی چیز تو آخرت کے اندر ہے، جو کبھی نہیں چھوٹے گی. جنت کے اندر جس کو داخلہ مل گیا کبھی نہیں نکالا جائے گا. اور جنت کی نعمتیں جو ہیں
یہاں کی نعمتوں کے اندر تو ملاوٹ ہے، جنت کی نعمتیں پیور ہیں، جنت کی جو نعمتیں ہیں نا وہ پیور ہیں، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں، اور نعمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہی رہے گا، کبھی اس کے اندر کمی نہیں آئے گی، جنت کی نعمتوں کے اندر کبھی کمی نہیں آئے گی۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر انگور ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں انگور ہوں گے۔ کتنے بڑے ہوں گے؟ اس کا ایک خوشہ جو ہے، اس کا ایک گلجا جو ہے وہ کتنا بڑا ہوگا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک کوا اڑے، ایک دن، 2 دن، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 1 مہینے تک اڑتا رہے، جہاں یہ کوا پہنچے گا وہاں وہ جگہ اور یہ جگہ کے درمیان جتنا بڑا فاصلہ ہے اتنا بڑا ایک انگور کا خوشہ ہوگا، ایک انگور کا خوشہ ہوگا۔ وہ جنت مل جاوے یہ اصل کامیابی ہے، وہ جنت مل جاوے یہ اصل کامیابی ہے کہ اس جنت جس کو قرآن نے کہا کہ وہ تو خیر جنت فقط فاز، کہ جو جہنم کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، جو جہنم کے اندر جنت کے اندر داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ تو جنت کا داخلہ میرے بھائی اثر ہے، آخرت کی زندگی یہ اثر ہے، اور یہ زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے جو چانس دیا ہے یہ دنیا کی زندگی کے اندر، جب تک یہ دنیا کی آنکھ کھلی ہوئی ہے وہاں تک ہمارے پاس چانس ہے، دنیا کی آنکھ بند ہو جائے گی یہ چانس ختم ہو جائے گا۔ آخرت کی زندگی کے بننے کے لیے اللہ نے دین دیا ہے، دنیا کے اندر اللہ نے دین دیا ہے کہ دینی زندگی بنے، دین کے اوپر زندگی آوے، اللہ کے اوامر کے اوپر زندگی آوے، حضور علیہ السلام کے نورانی پاکیزہ طریقوں کے اوپر زندگی آوے، کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے آخرت کی زندگیاں بنیں، اس لیے کہ دنیا کی کرنسی اور دنیا کے روپے یہ آخرت کے اندر نہیں چلیں گے، وہاں تو ایمان اور عمل کے سکے چلیں گے۔ ایمان لے کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو یہ پوچھا جائے گا، ایمان لے کر آئے ہو کہ نہیں آئے ہو، عمل کتنے ہیں اس کا وزن کیا جائے گا۔ آخرت کے اندر تو ایمان عمل کے سکے چلیں، اور وہ چانس ہے میرے بھائیو ہمارے پاس یہ دنیا کی زندگی کے اندر، کہ دنیا کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، اپنے اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، دلوں کے اندر اللہ کی ذات و صفات کے یقین کو اتاریں، دلوں کے اندر اللہ ہوتا ہے۔ دعوت کی مبارک محنت جو ہے نا یہ دلوں کے اوپر کی محنت ہے، دعوت کی مبارک محنت یہ دلوں کے اوپر کی محنت ہے، اور حضور علیہ السلام جس محنت کو لے کر دنیا کے اندر آئے، دنیا کے اندر تشریف لائے، اور بنیادی جو محنت ہوئی تھی وہ دلوں کے اوپر کی محنت تھی، کہ دلوں کے اندر سے اللہ کے غیر کو نکالا گیا اور ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت کو دلوں کے اندر اتارا گیا، کہ کرنے والی ذات ایک اکیلے اللہ کی، جو کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر ایک اکیلے اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، مرضی چل رہی ہے اللہ ہی کی چلتی ہے، کسی انسان کی مرضی دنیا کے اندر نہیں چلتی۔ اگر دنیا کے اندر کسی کی مرضی چلتی تو کوئی مرنا پسند نہیں کرتا، کسی کا باپ مر جاوے یہ پسند نہیں کرتا، کسی کی ماں مر جاوے یہ پسند نہیں کرتا، لیکن مرضی تو اللہ کی چلتی ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے، کہ یہ دلوں کی گہرائی کے اندر یہ بات اترے کہ اللہ کی مرضی چلے، کہ یہ بنیادی محنت ہوئی تھی دلوں کے اوپر کہ دل بنے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب ظلم و ستم لایا گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جب ظلم و ستم لایا گیا تو اس وقت کے اندر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جو بات نکل رہی تھی وہ یہ تھی احد احد، ایک اکیلا اللہ، کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، تمہارے یہ 300 سال ہے اس سے نہیں ہو رہا ہے، ایک اکیلے اللہ کر رہے ہیں۔ دلوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اتارا گیا، دلوں کے اندر اللہ کی طاقت کے یقین کو اتارا گیا کہ طاقت والے اللہ ہیں تو مدد بھی اللہ ہی کریں گے، اور اللہ کی مدد کے طریقے جو ہیں یہ مختلف ہوا کرتے ہیں، جس وقت کے اندر جیسے ضرورت ہوتی ہے اللہ کی مدد اس اعتبار سے اترتی ہے، اس کے طریقے یہ مختلف ہوتے ہیں۔ انسانوں کی جہاں سے عقلیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں سے میرے اللہ کی قدرت شروع ہوتی ہے،
کہ اللہ جب مدد کرنے پر آتے ہیں تو کہ انسان کی سوچ جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، اس طریقے سے اللہ مدد کر کے اپنی قدرت کا مظاہرہ بھی کرواتے ہیں. اور اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے، اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جب مصر سے نکلے ہیں، مصر سے جب نکلے ہیں، فرعون کو اطلاع ملی تو اس نے پیچھا کیا. اب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، آگے سمندر آ گیا تو سب ٹھہر گئے. پیچھے دیکھا دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، بڑا لشکر آ رہا ہے. تو دیکھا کہ وہ یہ تو فرعون کا لشکر ہے. بنی اسرائیل نے یوں کہا موسیٰ مروا دیا، تو نے کہیں کا نہیں چھوڑا. آگے جاوے تو سمندر ہے، پیچھے جاوے تو فرعون کا لشکر ہے، جاوے تو کہاں جاوے. دونوں طرف موت ہی موت نظر آ رہی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ غم نہ کرو، ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ فرمائے گا. اللہ کی طرف سے حکم جو دیا گیا، علماء نے لکھا ہے انسانوں کی عقلوں کے خلاف اللہ نے حکم دیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہا گیا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے نا، اس کو سمندر کے اوپر مارو. فرعون کے سر پر نہیں مروائی، مٹی اٹھا کر نہیں ڈلوائی، لیکن یوں کہا یہ جو لاٹھی ہے نا، اس کو سمندر کے اوپر مارو. علماء نے لکھا ہے سمندر کے اوپر جو لاٹھی ماری ہے تو بنی اسرائیل کے لیے راستے اللہ نے بنوائے. تو مدد طاقت والا اللہ ہے، تو مدد بھی اللہ کی اسی اعتبار سے آتی ہے جس اعتبار سے ضرورت ہوتی ہے. گھر کی حفاظت کرنے پر آیا ہے، بیت اللہ کی حفاظت کرنے پر آیا ہے، تو کہ پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی، ابابیل کے ذریعے سے اللہ نے حفاظت کر کے دکھائی. صحابہ کا لشکر ایسی جگہ پر پڑا ہے جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں ہے، اور مخالف نے پانی کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اللہ کی مدد جب اتری ہے، اللہ کی مدد جب اتری ہے تو کہ اللہ نے بارش برسا دی. جہاں صحابہ کا لشکر تھا وہاں پانی میسر ہو گیا، وہاں پانی میسر ہو گیا. تو طاقت والے اللہ ہیں، طاقت والے اللہ ہیں. یہ دلوں کے اندر اتارا گیا. یہ بنیادی محنتیں تھیں، یہ بنیادی محنتیں تھیں کہ دلوں کے یقین کو بنایا گیا کہ اللہ کی طاقت کو دلوں کے اندر اتارا گیا. اللہ کے اکھڑ خزانوں کے یقین کو دلوں کے اندر اتارا گیا کہ اکھڑ خزانوں کا مالک تو اللہ ہے. اکھڑ خزانوں کا مالک اللہ ہے، جس کے خزانے کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والا آخری انسان، یہ سب کے سب ایک جگہ کے اوپر جمع ہو جائے، اللہ سے اپنی اپنی حاجتوں کو مانگے، اللہ تمام کی حاجتوں کو پوری کر دے، بلکہ اس سے چگنی دے دے. میرے اللہ کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ دینے کے بعد اس خزانے کے اندر اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا سمندر کے اندر سوئی ڈبونے کے بعد اس کے ناکے کے اوپر جو پانی کا قطرہ آیا ہے، اور اس پانی کے قطرے کے آنے کی وجہ سے سمندر کے اندر جو کمی ہوئی ہے، اتنی بھی کمی میرے اور آپ کے اللہ کے خزانے کے اندر نہیں ہوگی. وہ خزانوں کا مالک اللہ ہے. اس کے یقین کو دلوں کے اندر اتارا ہے. یہ بنیادی چیزیں تھیں کہ دلوں کے اوپر کی محنتیں تھیں. دعوت کی محنت جو ہے نا، یہ میرے بھائیو دلوں کے اوپر کی محنت ہے کہ دل بنے، دل بنے. اس لیے کہ کتابوں کے اندر، حدیث کی روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، کہ سنو انسان کے جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، ایک گوشت کا لوتھڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہو جاتا ہے انسان کا جسم درست ہو جاتا ہے. واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب اس کے اندر فساد آتا ہے، اس کے اندر بگاڑ آتا ہے، اس کے اندر خرابی آتی ہے، تو انسان کا جسم یہ بگڑ جاتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا، الا وہی القلب، سنو وہ انسان کا دل ہے. کہ دل بنے گا تو انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال یہ بنے ہوئے نکلیں گے، اور دل کے بگاڑ کے اوپر انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال یہ بگڑے ہوئے نکلیں گے. اور انسان کے اعمال جب بنتے ہیں، بنے ہوئے نکلتے ہیں، اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو فیصلے اترتے ہیں وہ خیر والے اترتے ہیں، بھلائیوں والے اترتے ہیں، محبتوں والے اترتے ہیں، برکتوں والے اترتے ہیں، رحمتوں والے اترتے ہیں. اور انسان کے جب اعمال بگڑتے ہیں اور بگڑے ہوئے اعمال جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، علماء نے لکھا ہے جو چیزیں رحمت والی ہوتی ہیں نا، اللہ اس کو زحمت والی بنا دیتے ہیں. جو چیزیں رحمت والی ہوتی ہیں اللہ اس کو زحمت والی بنا دیتے ہیں. کہ اعمال بگڑے ہیں، اعمال بگڑے ہیں.
اس لیے میرے بھائیوں بنیادی محنت دل کی محنت تھی. اس دلوں کو بنایا گیا, دلوں کے اندر اللہ کی وحدانیت کو اتارا گیا, دلوں کے اندر رسالت کو اتارا گیا, دلوں کے اندر بعد الموت کو اتارا گیا. یہ تین چیزیں بنیادی تھی. اللہ کی وحدانیت, ایک اکیلے اللہ کے کرتے درجے کو دلوں کے اندر اتارا گیا. حضور علیہ السلام کی رسالت کو دلوں کے اندر اتارا گیا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی ہیں, اب کوئی نبی نہیں آئیں گے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو یہ کذاب ہے, کذابوں کے اندر اس کا شمار ہوگا, یہ جھوٹا ہے. تو حضور علیہ السلام کی رسالت کو اتارا گیا. اسی لیے محبت جو صحابہ کے اندر تھی, صحابہ کے دلوں کے اندر حضور علیہ السلام کی حضور علیہ السلام کی محبت سب چیزوں سے زیادہ تھی کہ رسالت دلوں کے اندر اتری تھی. کہ قربانیاں دینا ان کے لیے آسان تھا حضور علیہ السلام کے حکم کے سامنے اور حضور علیہ السلام کی منشا کے سامنے. قربانیاں دینا آسان تھا, محبت دلوں کے اندر اتری تھی. اور محبت اطاعت سکھاتی ہے. محبت جو ہے نا یہ اطاعت سکھاتی ہے, یہ ماننا سکھاتی ہے. تو حضور علیہ السلام کی محبت دلوں کے اندر اتری تھی تو ماننا بھی آسان تھا, حضور کی اطاعت بھی آسان تھی. اتنی آسان تھی کہ بادشاہ کے دسترخوان کے اوپر کھانا کھا رہے ہیں, لقمہ ہاتھ سے گر گیا, اٹھا کر کھا رہے ہیں صاف کر کے. بازو والے نے کہا پتہ ہے کہاں بیٹھا ہے, یہ بادشاہ کا دسترخوان ہے, یہاں اس کو عیب سمجھا جاتا ہے, اس کو لوگ عیب سمجھتے ہیں. تو صحابی رسول یوں کہہ رہے ہیں نترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء, ان بیوقوفوں کی وجہ سے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں. ان کو ناراض ہو یا کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ ناراض ہوں گے یا خوش ہوں گے. اللہ معاف کرے میرے بھائیوں, ہم سب کا یہ حال ہے کہ ہمارے تو رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے ہماری شادی بیاہوں کے اندر, ہمارے پروگراموں کے اندر, ہمارے فنکشنوں کے اوپر پتہ نہیں کتنی سنتیں چھوڑ جاتی ہیں, اتنی سنتیں چھوڑ جاتی ہیں. اور صحابی یوں کہہ رہے ہیں کہ ان بیوقوفوں کی وجہ سے کہ جنہیں دین کا پتہ نہیں ہے, اللہ کے نبی کا پتہ نہیں ہے کہ ہمیں اللہ نے کون سا نبی دیا ہے, ان کو کیا پتہ کہ یہ ہمارے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. حضور علیہ السلام کی امت کے اندر پیدا ہونا میرے بھائیو یہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے کہ اللہ نے ہمیں تو وہ نبی دیا ہے جن کی رسالت کو درختوں نے تسلیم کیا ہے, جن کی رسالت کو پہاڑوں نے تسلیم کیا ہے اور ان کے مقام کو پہچانا ہے. ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام سفر کے اندر ہیں, ایک جگہ کے اوپر آرام کرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہیں. تھوڑی دور کے اوپر کھجور کا ایک درخت وہ زمین کو چیرتا ہوا آیا اور حضور علیہ السلام کے پاس آ کر پھر واپس چلا گیا. جب حضور علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عجیب منظر سامنے آیا, کہ کیا ہوا؟ تو کہ وہ کھجور کا درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا, آپ کے پاس آ کر کھڑا ہوا, پھر واپس چلا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اسے پتہ چلا کہ میں یہاں آنے والا ہوں تو اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. اسے اجازت دے دی گئی, اس لیے دیدار کرنے کے لیے آیا تھا. وہ نبی مجھے اور آپ کو اللہ نے دیے ہیں, اتنے بڑے نبی ہمیں دیے ہیں کہ درختوں نے جس کے مقام کو پہچانا ہے, پہاڑوں نے جس کے مقام کو پہچانا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ ہم سفر کے اندر جا رہے تھے, پہاڑ کے پاس سے گزر رہے تھے تو پہاڑ یوں کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پہاڑوں کے اندر سے یہ آواز آتی, پہاڑ سلام کرتے تھے. وہ نبی میرے بھائیوں مجھے اور آپ کو دیا ہے کہ یہ بنیادی محنت تھی کہ رسالت کو دلوں کے اندر اتارا گیا, کہ حضور علیہ السلام کے طریقوں کے اندر اللہ نے کامیابیوں کو چھپا دیا ہے, خیر چھپا دی ہے. سید عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے پائے کے بزرگ ہیں, ان کے ملفوظات کے اندر لکھا ہے, مفتی شفیع صاحب نے اس کو لکھا ہے کہ اللہ نے تمام دنیا کی خیر کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا, اس کو تالا لگا دیا اور اس کی چابی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دے دی کہ وہ دنیا والوں اگر خیر چاہتے ہو, بھلائی چاہتے ہو, ایک ہی چابی ہے, ایک ہی چابی ہے اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے علاوہ خیر نہیں ملے گی, اس کے علاوہ بھلائی نہیں ملے گی.
اس کے علاوہ کامیابی نہیں ملے گی. ایک ہی چابی تمہارے پاس ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن کے اندر یوں کہا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ وہ میرے محبوب ان سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اتباع کرو. کہ حضور علیہ السلام کے اتباع کے اندر اللہ نے کامیابیوں کو چھپایا ہے، بھلائیوں کو چھپایا ہے. تو یہ تین زندگیوں کے اندر آ رہا ہے. اس کے لیے بنیادی محنتیں ہوئی تھی. حضور علیہ السلام کی لاوی شریعت زندگیوں کے اندر آ رہا ہے. اس کے لیے بنیادی محنت ہوئی تھی کہ توحید کو دلوں کے اندر اتارا گیا، رسالت کو دلوں کے اندر اتارا گیا، بعض موت کو دلوں کے اندر اتارا گیا کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہے. اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ مر گئے مٹی ہو گئے قصہ ختم ہو گیا، یہ بھی نہیں ہے. مکتب سے یہ ایمان مفصل کے اندر یہ پڑھتے ہیں، مکتب سے ایمان مفصل کے اندر یہ پڑھتے ہیں والبعث بعد الموت، کہ میں ایمان لایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر، اور آخر کے اندر یہ کہتے ہیں والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر میرا ایمان ہے. یہ 55 سے پڑھ رہے ہیں. یہ بنیادی محنتیں ہوئی تھی کہ مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دلوں کے اندر اتارا جائے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہمیشہ نہیں رہنا، اور اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اور لوگوں اپنا حساب لگا لو اس سے پہلے کہ اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے. اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے اس سے پہلے اپنا حساب لگا لو کہ میری زندگی کس رخ کے اوپر جا رہی ہے. اللہ کے عوامل میری زندگیوں کے اندر کتنے آ رہے ہیں، نمازوں کا اہتمام میری زندگی کے اندر کتنا ہے. کہ جو نماز حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں، جس نماز کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی ہے کہ قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. کہ جس کے اندر حضور علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتائی، وہ نماز میری زندگیوں کے اندر کتنی ہے، ان نمازوں کے اندر میرا اہتمام کتنا ہے. روایتوں کے اندر ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا، اللہ جس چیز کے بارے میں پوچھے گا، فرمایا وہ نماز ہے. اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا اس کی نماز دیکھو، اس کی نماز دیکھو. اگر نماز صحیح ہے باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے. نمازوں کے اندر گڑبڑ ہے باقی اعمال کے اندر بھی گڑبڑ ہوگی. کہ سب سے پہلا حساب قیامت کے اندر، سب سے پہلا حساب نماز ہے کہ وہ نمازیں میری زندگی کے اندر کتنی آئیں. اللہ سے بات کرنے کا جو ذریعہ دیا ہے، اللہ سے بات کرنے کا اللہ نے ذریعہ دیا ہے، وہ نمازیں میری زندگی کے اندر کتنی آئی. مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر لکھا ہے کہ بندہ جب اللہ اکبر کہہ کر اپنی نماز کو شروع کرتا ہے اور یہ ثنا پڑھ کر یوں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ فرش کے اوپر ہے، بندہ فرش کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، اور زمین کے اوپر اس نے نماز شروع کی ہے اور یوں کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین. عرش کے اوپر میرا مولا یوں کہتا ہے حمیدن، اسی وقت کے اندر بعد میں نہیں، اسی وقت کے اندر میرا اللہ یوں کہتا ہے حمیدن عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. اس کی بات چیت شروع ہو گئی، اس نے فرش کے اوپر کہا ہے الحمدللہ رب العالمین. اللہ عرش کے اوپر اسی وقت کے اندر یوں کہتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی. آگے یوں کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ یوں فرماتے اثنى علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ یوں کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ عرش کے اوپر یوں کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے. اللہ عرش کے اوپر یوں کہتا ہے ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آدھا ہے کہ عبادت میری ہوگی اور اس نے مدد مانگی ہے تو کہ مدد اس کی ہوگی، میں اس کی مدد کروں گا. اس کو کہا جاتا ہے جو مانگنا ہے مانگ، ہم مانگنے کا قربان جائیں. اللہ نے مانگنے کی چیز بھی بتا دی اور یوں کہا کہ میرے بندے اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلا دی. کہ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے دنیا کے اندر، سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو کہ ہدایت ہے، کہ ہدایت ہماری دولت مل جائے، ہدایت کے اوپر زندگی آویں، ہماری زندگی صحیح رخ کے اوپر آویں. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہدایت منگوائے. یہ نماز اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، وہ نمازیں میری زندگیوں کے اندر کتنی آئی،
میرا رکوع، میرا قیام، میرا سجدہ، میرا قعدہ، یہ حضور علیہ السلام کے طریقے کے اوپر آیا کہ نہیں آیا؟ اس لیے بس یہ سیکھنے کی چیز ہے. دنیا کی چیزوں کو ہم سیکھنے کی چیز سمجھتے ہیں کہ اس کو سیکھا جائے. کاروبار آدمی یہ کہتا ہے سیکھ کر کرو، سیکھو پہلے پھر کرو. لیکن یہ دین سیکھنے کی چیز ہے، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن کے اندر کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. کہ پوچھا کہ آگ سے کیسے بچاویں، کہ آگ تو نظر نہیں آ رہی ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انہیں دین سکھاؤ، خود بھی دین سیکھو اور گھر والوں کو بھی دین سکھاؤ، کہ دینی زندگیاں بنیں، دینی زندگیاں بنیں، دین کے اوپر زندگی آوے، اللہ کے اوامر کے اوپر زندگی آوے، حضور علیہ السلام کے نورانی پاکیزہ طریقوں کے اوپر زندگی آوے، کہ یہ دینی زندگیاں بنے، کہ دین سکھاؤ. یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ دین ہماری زندگیوں کے اندر عملی طور پر لانے کے لیے اسے سیکھنا. اسی لیے دین کو سیکھنے کے اندر بھی اجر ہے، دین کو سیکھنے کے اندر بھی اجر ہے، اس کے اوپر بھی ثواب ہے. علم کو حاصل کرنے والے کے لیے فضائل بیان کیے حدیث کے اندر، علم والوں کے لیے فضائل بیان کیے کہ یہ عبادت ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے، کہ اس کے لیے فضائل ہیں. تو میرے بھائیوں، ہماری نمازیں یہ حضور علیہ السلام کے طور طریقے کے اوپر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضور نے جس انداز سے نماز سکھائی، کیا وہ نماز صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ ہم اپنی نمازوں کو سیکھیں. ایک تو ظاہری شکل ہے، اس کو سیکھنا، اور یوں کہا دوسرا اندر کے خشوع خضوع کو بھی، اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ خشوع خضوع پیدا ہو جائے، اس کے لیے اس کی مشق ہے، اس کی پریکٹس ہے کہ آپ بھی اس کے اوپر اپنے آپ کو محنت کے اندر لگاویں، تاکہ اندر دلوں کے اندر نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا ہو جائے. یہ نمازیں بھی فیصلے کرواتی ہیں، یہ نمازیں جو بنتی ہیں یہ فیصلے کرواتی ہیں، دنیا کے نظام کے اندر تبدیلیاں لاتی ہیں. یہ نمازیں جو ہیں یہ رزق کو کھینچ کر لاتی ہیں. ایک اللہ والے نے بڑی اچھی مثال دے کر یہ سمجھا کہ سمندر کے کنارے کے اوپر یا کسی تالاب کے پاس جا کر آدمی رات کو دیکھتا ہے نا تو چاند پانی کے اندر نظر آتا ہے، پانی کے اندر چاند نظر آتا ہے. اچھا کوئی آدمی کہ اس چاند کو پکڑنے کے لیے اس تالاب کے اندر ہاتھ ڈالے تو کہ لوگ اس کو بے وقوف کہیں گے بھائی چاند نیچے تھوڑی ہے، چاند تو آسمانوں کے اوپر ہے، چاند آسمانوں کے اوپر ہے، اور تو یہاں ڈھونڈا ہے، یہاں ہاتھ ڈالا ہے. یہ تو اس کا عکس ہے جو دکھائی دے رہا ہے، باقی چاند تو اوپر ہے. اللہ نے یہ فرمایا رزقکم فی السماء، تمہارا رزق دکانوں کے اندر تم جو ڈھونڈ رہے ہیں وہاں پر نہیں ہے. یہ تو سمندر کے اندر پانی کے اوپر، پانی کے اندر چاند کو ڈھونڈنے کے لیے، پکڑنے کے لیے ہاتھ مارنے جیسا ہے کہ تمہارا رزق وہاں نہیں ہے، تمہارا رزق تو آسمانوں کے اندر ہے، تمہارا رزق آسمانوں کے اندر ہے. اور آسمانوں سے رزق کو کھینچ کر لے کر آنے والی چیز یہ نماز ہے. آسمانوں سے کھینچ کر رزق جو لے کر آتی ہے وہ نماز ہے. اس کے اندر کی برکتوں کو کھینچ کر لے کر آئے گی اس کے اندر. باقی رزق تو مقدر ہی ہے، آدمی رزق اللہ جس کے مقدر کے اندر جتنا رزق ملا ہوا ہے وہ تو دے دیتے ہیں، وہ تو دے دیتے ہیں. لیکن ہم دکانوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، کاروبار کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں، تجارتوں کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہم نے تو اس کے اندر رکھا ہی نہیں، تمہارا رزق تو آسمانوں کے اندر چھپا ہوا ہے. اس آسمان سے رزق کو کھینچ کر لینے والی چیز یہ نماز ہے. کہ وہ نمازیں میرے بھائیوں میری زندگی کے اندر کتنی آئی، ہم سوچیں اللہ کی یاد ہماری زبانوں کے اوپر کتنی آ رہی ہے. موبائل دین کے اندر کئی مرتبہ ہمارے کھلتے ہیں، قرآن ہمارا کتنی مرتبہ کھلا، ہمارا قرآن روزانہ کتنی مرتبہ کھلا کہ اللہ نے اس کے اندر پریشانیوں کے حل بتائے ہیں، پریشانیوں کے حل بتائے ہیں. کہ مغرب کے بعد آدمی سورہ ملک پڑھتا ہے، سورہ واقعہ پڑھتا ہے، کبھی اس کی زندگیوں کے اندر فاقے نہیں آئیں گے. پریشانیوں کا حل بتایا کہ یہ قرآن میری زندگیوں کے اندر روزانہ کتنی مرتبہ کھلتا ہے.
حالانکہ قرآن یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، راہ دکھانے والی کتاب ہے، صحیح راستے پر چلانے والی کتاب ہے. اس قرآن سے میرا تعلق کتنا جڑا ہے؟ روزانہ کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت میری زندگیوں کے اندر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم اپنی زندگیوں کے بارے میں سوچیں کہ روزانہ کے اعتبار سے قرآن کی تلاوت میری زندگیوں کے اندر آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میری زبانوں کے اوپر ذکر و اذکار کتنا ہے؟ میری زبانوں کے اوپر اللہ کی حمد کتنی ہے؟ اللہ کی پاکی میں کتنی بیان کر رہا ہوں؟ تیسرا کلمہ جو ہے نا، اس کے اندر اللہ کی پاکی ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی بڑائی ہے. ایک عالم دین یوں فرماتے تھے کہ جب تیسرے کلمے کی صبح شام کے اندر پابندی کی جائے گی، آدمی اس کی 100 مرتبہ کو ورد کرے گا، اللہ اس کے دلوں کے اندر اسے پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کی پاکی، اللہ کی بڑائی اترتی چلی جائے گی. یہ تیسرا کلمہ ہے جس کو ہم چلتے پھرتے بھی پڑھ لیتے ہیں. درود شریف یہ حضور علیہ السلام کی محبت کو دلوں کے اندر اتارنے کا ایک ذریعہ ہے. ایک صحابی رسول حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور یوں کہا، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے 24 گھنٹے کے اندر سے ایک وقت متعین کیا ہے ذکر کرنے کے لیے، اور میں نے اس کے اندر ایک چوتھا حصہ میں نے درود شریف کا متعین کیا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ میں اطلاع کر لوں کہ چوتھا حصے کے اندر درود شریف پڑھوں گا، باقی 3 حصوں کے اندر ذکر کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کچھ اور بڑھا لو تو اچھا ہے. وہ صحابی کہہ رہے ہیں، یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب 1/3 حصہ مقرر کرتا ہوں کہ 2 حصوں کے اندر ذکر کروں گا، تیسرے حصے کے اندر درود شریف پڑھوں گا. یہ برابر ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس سے کچھ اور بڑھا لو، اچھا ہے. تو صحابی نے یوں کہا کہ حضور آدھا کر لیتا ہوں، آدھے کے اندر درود شریف پڑھوں گا، آدھے کے اندر دوسرا ذکر کروں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اور بڑھا لو تو اچھا ہے. تو صحابی نے کہا، نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پورا وہ وقت درود شریف کے اندر گزار دوں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے. درود شریف جو ہے نا، یہ تو حضور علیہ السلام کی محبتوں کے دلوں کے اندر اتارنے کی ایک اللہ نے ذریعہ دیا ہے کہ روزانہ کے اعتبار سے ہماری زندگیوں کے اندر درود شریف کا مقدار ہے. استغفار یہ رزق کو کھینچ کر لینے کا ذریعہ ہے. استغفار جو ہے یہ تو توبہ ہے، اور اللہ کو توبہ کرنے والے بڑے پسند ہیں. کہ جو بندہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کو وہ بندے بڑے پسند ہیں. وہ بندے اللہ کو بڑے پسند ہیں کہ توبہ استغفار. میرے نبی علیہ السلام نے جو فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بلکہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، جس جگہ کے اوپر گناہ کیا ہے اور جس حصے سے گناہ کیا ہے، کہ کل قیامت کے دن یہ گواہی نہ دیتے، اللہ ان کو بھی بھلا دیتے. توبہ کرنے کے اوپر اللہ ان کو بھی بھلا دیتے کہ قیامت کے دن کوئی اس کے اوپر گواہ باقی نہ رہے. تو استغفار کی تصویر وہ ہے، وہ میری زندگیوں کے اندر کتنی آ رہی ہے. قرآن کی تلاوت میری زندگیوں کے اندر کتنی آ رہی ہے. محنت جب ہوئی تھی نا میرے بھائیوں، محنت جب ہوئی تھی تو کیا حال یہ تھا کہ ایک خاتون روٹی پکا رہی ہے، وہ روٹی پکاتے پکاتے اس کی زبانوں کے اوپر ذکر ہے. آج اللہ معاف کرے، محنتیں چھوٹی ہیں. ہم سب کو ہمارے گھروں کا حال پتہ ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے. کھانا کس طریقے سے پکڑا ہے، برتن کس طریقے سے مانجے جا رہے ہیں، گھر کے اندر جھاڑو دیتے وقت ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے، ہم سب کو پتہ ہے. کہ دوڑ جا کے جب محنت ہوئی تھی تو کہ جھاڑو دیتے دیتے وہ ذکر تھا، زبانوں کے اوپر اللہ کی یاد تھی، حضور کے اوپر درود تھا، زبانوں کے اوپر استغفار تھی، اللہ سے معافی تلافی تھی. اس کے ساتھ ساتھ گھر کے کام کاج ہو رہے ہیں. عورتوں کا یہ حال تھا کہ گھریلو کام کاج کے اندر بھی تو کہ یہ اللہ کے ذکر کے ساتھ غافل بن کر مسلمان زندگی نہیں گزارا کرتا. مسلمان جو ہے نا، یہ غافل بن کر زندگی نہیں گزارا کرتا، یہ تو باہوش ہو کر زندگی گزارتا ہے. کیونکہ اس کے سامنے تو آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب دینا ہے. میں کیا کروں گا، میرا کیا ہوگا. ایک ایک چیز کے بارے میں اللہ کے وہاں لکھا ہوا ہے، نوٹ کیا ہوا ہے
قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید کہ آدمی زبان سے جو لفظ نکالتا ہے یہ سمجھتا ہے یہ ہواؤں کے اندر اڑ گیا. اللہ فرماتے ہیں نہیں نہیں, ہم نے اس کے اوپر نگران رکھے ہیں, یہ تمہارے زبانوں کے نکلے ہوئے الفاظ کو بھی نوٹ کر رہے ہیں. یہ بھی ہم پیش کر دیں گے. شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ایک چوپڑا اتنا بڑا ہوگا جہاں تک آدمی کی نظر جائے, ایسے ایک جو نہیں 99 دفتروں کو 99 چوپڑوں کو اللہ کھول کر سامنے رکھ دیں گے اور ان کا یہ دیکھ لیں یہ ہے تیری زندگی, یہ ہے تیری زندگی کے اعمال, تو دنیا کے اندر جو گل کھلا کر آیا نا یہ ہے, دیکھ لے اپنا. 99 چوپڑوں کو اللہ کھول کر سامنے رکھ دیں گے. مسلمان غفلت کے اندر زندگی دیکھے, اس کے سامنے تو آخرت ہے, مرنا ہے, مرنے کے بعد کی زندگی ہے, اللہ کے سامنے پیشی ہے, اللہ کے سامنے زندگیوں کا حساب لینا ہے. کیا بنے گا کہ یہ آخرت کی زندگی ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ بہوش زندگی گزارتا ہے. اللہ کے عوامر اس کے سامنے ہوتے ہیں اور نہیں ہوتے تو سیکھتا ہے, معلوم کرتا ہے کہ اللہ کا حکم میرے اس عمل کے اندر اللہ کی مرضی کیا ہے, اس کو تلاش کرتا ہے, اس کو پوچھتا ہے, اس کی تحقیق کرتا ہے اور پھر اس عمل کے اوپر اپنی زندگی کو ڈالتا ہے, اس عمل کے اوپر اپنی زندگی کو ڈالتا ہے. لوگوں کے حقوق کو یہ معلوم کر کے ادا کرتا ہے کہ کہیں آخرت نہ اجڑ جائے, آخرت نہ اجڑ جائے, کہ ڈھیر ساری نیکیاں لے کر دنیا سے آدمی جائے گا لیکن لوگوں کے حقوق دبانے کی وجہ سے کل میدان حشر کے اندر پشیمان ہوگا اور فقیر بن کر کھڑا ہو جائے گا کہ اس کی نیکیاں لوگوں کو دے دی جائے گی اور لوگوں کے گناہ اس کے سر کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. آخر کے اندر یہ حال ہی ہوگا کہ ڈھیر ساری نیکیاں لے کر گیا ہے لیکن آخر کے اندر فقیر بن کر کھڑا ہے کہ ایک ایک نیکی کا محتاج ہے, ایک ایک نیکی کا محتاج ہے. اس کے سامنے آخرت ہے, یہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ چلے گا, لوگوں کے حقوق کو معلوم کرے گا اور لوگوں کے حقوق کو معلوم کر کے اس کو ادا کرے گا. دنیا جو ہے نا میرے بھائیو یہ حقوق کو ادا کرنے کی جگہ ہے. اللہ نے دنیا حقوق کو ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے کہ یہ اللہ کا حق ہے, حضور علیہ السلام کا حق ہے, رشتہ داروں کا حق ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقوق دیے ہیں کہ ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ چلا جائے. علماء نے لکھا ہے جب حقوق ادا کیے جاتے ہیں دنیا کے اندر نقد نفع اللہ یہ دیتے ہیں کہ آسمان سے اللہ کی طرف سے محبتیں ڈالی جاتی ہیں کہ گھروں کے اندر جب ہر ایک حقوق کی ادائیگی کے ساتھ چلے گا تو گھروں کے اندر اللہ محبتیں ڈالیں گے. نقشے نہیں ہوں گے, چیزیں نہیں ہوں گی, اسباب نہیں ہوں گے, اچھی سواریاں, اچھے مکانات نہیں ہوں گے, لیکن حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے. اللہ ان گھروں کے اندر محبتیں ڈال دیں گے اور ان گھر کو اللہ جنت کا نمونہ بنا دیں گے. چاہے نقشوں کے اعتبار سے خالی ہیں لیکن حقوق ادا کیے جا رہے ہیں. اور جب حقوق پامال کیے جاتے ہیں علماء نے لکھا سب سے پہلی چیز جو اللہ اٹھاتے ہیں اور اندر کی محبتوں کو اللہ اٹھا لیتے ہیں, اندر کی محبتیں اٹھا لی جاتی ہیں کہ حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. کیونکہ حقوق کی ادائیگی کی آدمی فکر کرے گا جب اس کے سامنے آخرت ہوگی, مرنے کے بعد کی زندگی ہوگی, اللہ کے سامنے پیشی کا یقین ہوگا, آدمی حقوق کی ادائیگی کی فکر کرے گا کہ لوگوں کے حقوق ہیں میرے اوپر اور ان حقوق کو ادا کرنا ہے. اچھا یہ پوری زندگی صحیح جو گزارا ہے اس کے اندر اس کا کوئی غرض نہیں ہوگی, خالص کہ آخرت کا یقین بنا ہوا ہے تو اس کی نگاہ آسمان کے اوپر ہوگی اور اس کی نگاہ کے سامنے اللہ ہوں گے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. بس یہی سب سے بڑی چیز ہے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے, اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے. اس لیے کہ ایمان والا اپنے عمل کے وقت اپنی نیتوں کو ٹٹولے کہ میرا یہ عمل کس کے لیے ہو رہا ہے, میرا عمل کس کے لیے ہو رہا ہے. اپنی نیتوں کو ٹٹولے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں. کہیں یہ نہ ہو کہ اس نے محنت کر کے جد و جہد کر کے ایک عمل کیا ہے, قربانی دے کر ایک عمل کیا ہے اور اس کے فاسد نیت کی وجہ سے اس کا عمل بیکار ہو جاتا ہے. یہ نیتوں کا بڑا دخل ہے. اسی لیے 6 صفاتوں کے اندر اخلاص نیت ہے. ایک اللہ والے نے یہ کہا استقامت والے بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر اخلاص نہیں ہوگا. استقامت والے ہلاک ہو جائیں گے. تو کیا ہے ایک عمل کے اوپر استقامت یہ بہت بڑی چیز ہے. استقامت والے بھی ہلاک ہو جائیں گے اگر اخلاص نہیں ہوگا. اور شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے 3 لوگوں کے واقعے کو ذکر کر کے 3 لوگوں کے حال کو بیان کر کے
اس کو سمجھایا ہے کہ یہ پورے کے پورے استقامت پر تھے، یہ پورے استقامت پر تھے۔ شہید جو شہید ہوا ہے اس نے پوری زندگی دے دی ہے، لیکن اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہلاک ہو گیا۔ تو اخلاص میرے بھائیو یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اللہ والے سے دعا کی درخواست کی تو ان کا اللہ تمہیں اخلاص کے ساتھ استقامت دے دے، اخلاص کے ساتھ استقامت دے دے۔ کہ استقامت ہے لیکن اخلاص نہیں ہے تو کہ یہ پوری محنت، یہ پوری جدوجہد، یہ پوری کوششیں اور یہ پوری قربانی یہ ضائع ہو جائے اگر اخلاص نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہماری زندگیوں کے اندر اخلاص اور للہیت آئے، اس کے لیے ہمارے عمل کو ہم ٹٹولیں کہ میرا یہ عمل کس کے لیے ہو رہا ہے، میرا یہ عمل کس کے لیے ہو رہا ہے، میں یہ کس کے لیے کر رہا ہوں۔ کہ یہ تیسری چیز کی بنیاد پر تھی، بنیادی جو محنت ہوئی تھی نا، ایک تو وحدت کہ اللہ کی وحدانیت دلوں کے اوپر اتاری گئی، دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو اتارا گیا، اور تیسری چیز بعد الموت کو دلوں کے اندر اتارا گیا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ کے سامنے پوری زندگی کا حساب لینا ہے، جس کے اندر اللہ نے اگر دیکھنے پر اللہ آ گئے تو ایک ایک چیز کو باریکی سے دیکھا جائے گا۔ اگر رحم کی نظر ہو گئی تو کہ آدمی ڈھیر سارے گناہ بھی لے کر گیا ہے نا، تو اس کو بھی بخش دیا جائے۔ اسی لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں عجیب دعائیں ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھائی نا، مسنون مقبول دعائیں، ایک عالم دین یوں فرماتے کہ اس کے اندر یہ تو حفاظت کا قلعہ ہے، مسنون اور مقبول دعائیں یہ حفاظت کا قلعہ ہے، اللہ نے اس کے اندر ہماری حفاظتیں چھپا کر رکھی۔ ایک آدمی کھانے سے پہلے کی اور کھانے کے بعد کی جو مسنون دعا ہے اس کو پڑھ لیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے جس عمل کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دعا کو سکھایا ہے اس دعا کے اہتمام پر اللہ اس عمل کے شر سے اس کی حفاظت کر دے گی، اس عمل کے شر سے اللہ اس کی حفاظت کر لے گی۔ یہ مقبول اور مسنون دعائیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی، بڑی عجیب دعائیں سکھائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کے اندر ایک دعا ملتی ہے، حضور علیہ السلام دعا فرماتے تھے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ آسان حساب دیجیے، اللہ آسان حساب دیجیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً انہوں نے پوچھا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اللہ چوپڑوں کو دیکھے، نامہ اعمال کو دیکھے اور یوں کہے جا چلا جا جنت کے اندر، اس کا حساب تو آسان ہوگا، اگر اللہ کسی بات کے اوپر پوچھنے پر آ گیا تو آدمی پھنس جائے گا، آدمی پھنس جائے گا، کسی چیز کے بارے میں پوچھنے پر آئے۔ لکھا ہے تذکرۃ الاولیاء کے اندر غالباً ہے باجد بستانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ کسی اللہ والے کے بارے میں لکھا ہے کہ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا یا کیا گزری، ان کا اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ نے پوچھا کیا لے کر آیا؟ میں نے کہا کیا کہوں، اگر یوں کہوں گا نماز لے کر آیا تو اللہ کی طرف سے یوں کہا جائے گا تیری نماز تو ریاکاری والی تھی، چل روزہ کہوں گا تو بھی یوں کہہ دیا جائے گا کیا پیش کروں، اخیر کے اندر کہ میں نے یوں کہا کہ اللہ میرے پاس تو کوئی عمل نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، ایمان لے کر آیا ہوں، ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، ایمان لے کر آیا ہوں، اللہ کی طرف سے ان کا کہ اچھا ایمان لے کر آیا ہوں، وہ دن بھول گئے کہ پیٹ کے اندر درد اٹھا تھا، تم نے یوں کہا تھا رات کو دودھ پیا نا اس وجہ سے درد اٹھا ہے، اس وقت تمہارا ایمان کہاں گیا تھا، تمہارا ایمان اس وقت پوچھنے پر آ گئے نا، یہ اصل میں اللہ سمجھا رہے ہیں کہ پوچھنے پر آ گئے تو ایک ایک چیز کے اندر کیا بھی پھنس جائے گا، اور چھوڑنے پر آ گئے حضور علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہ آسان حساب دے، آسان حساب دے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں آخرت کا استعداد، مرنے کے بعد کی زندگی کا استعداد یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ایک محنت ہے، دعوت کی مبارک محنت اس کی محنت ہے کہ دل کی دنیا بنے، دلوں کا یقین بنے، دلوں کے اندر اللہ کی وحدانیت اترے، دلوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اترے، دلوں کے اندر بعد موت کا یقین اترے، اور یہ صرف ہماری ذات کے اعتبار سے نہیں کہ سب سے پہلا ٹارگیٹ تو ہماری ذات ہے، لیکن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے سے پورے عالم کی نیتوں کو لے کر، پورے عالم کی فکروں کو لے کر چلنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ محنت ہماری محدود ہوگی کہ ہماری محنت محلے تک ہے، ہماری محنت مسجدوں کے اندر ہے، ہماری محنت محلوں کے اندر ہے، ہماری محنت ہمارے گاؤں کے اندر ہے، یا پھر جماعت کے اندر گئے ہیں وہاں پر ہماری محدود محنت ہوگی،
لیکن نیتیں تو ایمان والا یہ امتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امتی وسیع نیتوں کے ساتھ چلے گا کہ میری نقل و حرکت کے ذریعے سے، میری محنتوں کے ذریعے سے سب سے پہلے میری خود کی ذات کے اندر اللہ کا تعلق ملے، میری زندگیوں کے اندر دین آوے، میرے دل کی دنیا بنے، میرے اندر آخرت کا استعداد آوے، اور عالم کے اندر بسنے والی انسانیت ایک ایک یہ جہنم سے بچ کر جنت کے اندر جانے والی بن جاوے۔ اس کے لیے ان کی زندگیوں کے اندر دین آوے، اس کی نیتوں کو لے کر چلنا۔ اسی لیے مسجد و جماعت کے اندر بھی کہتے ہیں فکروں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھانا، عالمی فکروں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھانا ہو کہ فکروں کے ساتھ جب بیٹھیں گے کہ فکروں کے اوپر اللہ تقاضے کو سامنے کریں گے، یہ ہے، یہ کام ہے، یہ کام ہے، یہ کام سامنے آئیں گے، اور ان کام کو پورا کرنے کے لیے 2.5 گھنٹے کی محنت بتائیں کہ 2.5 گھنٹے کی محنت کے ذریعے سے بستوں کے اندر چلت پلت کر کے ان تقاضوں کو پورا کیا جائے۔ کہیں گے کیا وہاں؟ دیکھیں وہی جو فضائل اعمال کے اندر ہے، جو فضائل صدقات کے اندر ہے، وہی کہیں گے لوگوں کے پاس جا کر، وہی ایمان عمل کی بات کریں گے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو یوں کہا تعلیم کے حلقوں کے اندر اپنے آپ کو محتاط بنا کر بٹھانا کہ سنیں گے تو باہر جا کر کہیں گے، تعلیم کے اندر بیٹھ کر سنیں گے تو لوگوں کو جا کر کہیں گے کہ تعلیم کے اندر اپنے آپ کو محتاط بنا کر بٹھانا۔ یہی تعلیم والا حلقہ ہمارے گھروں کے اندر زندہ ہو جائے، کیونکہ ہمارے گھر کے اندر رہنے والے جو افراد ہیں ان کی بھی آخرت ہے، ان کے سامنے بھی مرنے کے بعد کی زندگی ہے کہ ان کے اندر بھی دین آئے، یہ بھی اللہ کو پہچانے تاکہ ہمارے گھر کی عورتیں اللہ معاف کرے یہ سمجھتی ہیں کہ میرا کام گھر کے کام کاج کو کرنا ہے، اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے اور بچوں کو پال پوش کے بڑا کر دینا ہے، بس یہ کام ہے، اور اس کے اندر زندگی کم رہی کہ ان کے سامنے گھروں کی تعلیم ہے کہ گھروں کے تعلیم کے ذریعے سے ان کے اندر آخرت کی فکر اجاگر ہو کہ ہمیں بھی مرنا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، آخرت کے اندر جانا ہے، آخرت کے اندر کیا لے کر جائیں گے، کہ یہ فکریں ان کے اندر بھی اجاگر ہو۔ اس کے لیے گھروں کی تعلیم ہے، اور عورتوں کے اندر دینداری لانا میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اللہ والے یوں کہتے تھے کہ گھروں کے اندر دینداری نہیں آئی تو گھر کے اندر رہتے ہوئے بے گھر ہو جاؤں گی، گھر کے اندر رہتے ہوئے بے گھر ہو جاؤں گی کہ اگر گھروں کے اندر دینداری نہیں آئی، کہ گھروں کے اندر دینداری لانا بہت ضروری ہے۔ عورتوں کے اندر دینداری آئے گی، بچوں کو اندر دینداری اللہ پیدا کریں گے، ان کو دین کے اوپر لائیں گے، ہماری عورتوں کے اندر اگر دینداری آئے گی۔ اسی لیے اللہ والے نے کہا مرد پڑا، فرد پڑا، عورت پڑی، خاندان پڑا، کہ مرد کے اندر دینداری آتی ہے نا تو ایک کے اندر دینداری آتی ہے، عورت کے اندر جب دینداری آئے گی اللہ خاندانوں کے اندر دین کو داخل کر دیں گے، خاندانوں کے اندر دین داخل ہو جائے گا۔ ماں کی گود میں بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، مدرسے کے اندر جو جاتا ہے نا مکتب کے اندر، یہ تو 4-5 سال کے بعد جاتا ہے، مکتب کے اندر 4-5 سال کے بعد جاتا ہے، لیکن ماں کی گود کے اندر بچہ ابھی ماں کی گود کے اندر ہے۔ علماء نے لکھا ہے ماں کے تقوی کو یہ بچہ اپنے اندر لیتا ہے، ماں کے صفات کو اپنے اندر لیتا ہے، ماں کے اندر کے صبر کو اپنے اندر لیتا ہے، ماں کے ساتھ، ماں کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہوتا ہے نا اس کو اپنے اندر لیتا ہے، ماں قرآن کی تلاوت کرتی ہے اس کا نور اپنے اندر لیتا ہے، ابھی ماں کی گود کے اندر ہے، ابھی یہ بولنا نہیں سیکھا ہے، ابھی یہ بولنا نہیں سیکھا ہے، اسے اپنی ضرورت کو پیش کرنا نہیں آیا ہے، لیکن یہ صفات یہ اپنے اندر ماں کی گود کے اندر لے رہا ہے کہ ماں کی گود یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ یہ ماں اگر دیندار بن گئی تو اس کی گود کے اندر پڑھنے والا بچہ اللہ والا بنے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں گھروں کی تعلیم ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر تعلیم ہو تاکہ گھروں کی عورتوں کے اندر بھی دینداری آئے، ان کے اندر بھی آخرت کی فکریں اجاگر ہوں، گھروں کی تعلیم کے ذریعے سے وہ افراد تیار ہوں۔ 4 دیواری کے اندر یہ جو محنت ہے نا ہم گشت کرتے ہیں محلوں کے اندر، سب کو پتا ہوتا ہے، مسجد کے اندر مشورے کے اندر بیٹھتے سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن گھروں کی تعلیم یہ خاموش محنت ایسی ہے کہ پڑوسی کو بھی پتا نہیں ہوتا ہے کہ بازو والے کے گھر کے اندر ایک محنت ہو رہی ہے جس کے اندر افراد تیار ہوتے ہیں، اس کے اندر افراد تیار ہوتے ہیں۔ یہ گھروں کی تعلیم ہے کہ خاموش ایک محنت ہو جاتی ہے جس کے اندر وہ افراد تیار ہوتے ہیں جو ملکوں کے اندر جا کر اللہ کے دین کی محنت کو کرتے ہیں۔ اس کے لیے گھروں کی تعلیم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ نے ایک محنت دی ہے، اللہ نے ایک محنت دی ہے کہ تعلیم والے عمل کو ہم اپنی ضرورت سمجھیں کہ اس کے لیے قرآن اور حدیث کا اس کے اندر قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں، اور قرآن اور حدیث کے اندر اللہ نے ایک نور رکھا ہے، اللہ نے ایک نور رکھا ہے۔
کہ جب آدمی محتاج بن کر طلبگار بن کر بیٹھتا ہے نا وہ نور اس کے دلوں کے اندر داخل ہوتا ہے، اس کا دل نورانی بنتا ہے، اس کا دل نورانی بنتا ہے۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے، اللہ کے دین کی محنت کے لیے اپنے آپ کو چلانا۔ گھر بار چھڑوانا مقصود نہیں ہوتا ہے، گھر بار چھڑوانا مقصود نہیں ہوتا ہے، کسی کا کاروبار اجاڑنا مقصود نہیں ہوتا ہے، کسی کی دکان اجڑ جائے، کسی کا کاروبار اجڑ جائے، کسی کا نقصان ہو جائے، یہ مقصود نہیں ہوتا ہے۔ حضرت مہدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت محنت سے کیا چاہتے ہو؟ حضرت مہدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی ہم تو اس محنت کے ذریعے سے کسی کا نقصان نہیں چاہتے ہیں، دنیا والوں کی کشتی جو ہے نا، دنیا والوں کی کشتی یہ دنیا کے سمندر کے اندر پھنس چکی ہیں، اللہ کرے ہم چاہتے ہیں کہ ان کی یہ کشتی پار لگ جائے، کسی کی کشتی ڈبونا نہیں چاہتے ہم کہ بھنور کے اندر کشتی ڈوب جائے۔ ہماری محنت تو یہ ہے کہ یہ بھنور کے اندر پھنسی ہوئی کشتی ہے کہ دکان کے یقین کے ساتھ میں چل رہا ہوں، تجارت کے یقین کے ساتھ میں چل رہا ہوں، ملازمت کے یقین کے ساتھ میں چل رہا ہوں، کہ یہ یقین نکلے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، اللہ کی ذات و صفات کا یقین دلوں کے اندر پیدا ہو جائے، کہ یہ یقین کو بنانے کے لیے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق کو صحیح کرنے کے لیے، کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق صحیح کر لے گا اللہ دنیا والوں کے ساتھ اس کے تعلق کو صحیح کر دے گا، کہ اس کی دنیا سنور جائے، اس کی دنیا بن جائے۔ اس لیے ایک صحابی کہ بادشاہ کے دربار کے اندر گئے اور دعوت دی ہے کہ کیوں آئے ہو؟ کہ ہم تیری حکومت دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم تو اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کی غلامی کے اندر لوگ جو پڑے ہوئے ہیں ان کو نکال کر خالی کے غلامی کے اندر لے جائے، اس کے لیے آئے ہیں۔ محنت اس کی ہے، دعوت کی محنت اس کی محنت ہے کہ لوگوں کی غلامیوں سے نکل کر اللہ کی غلامی کے اندر آ جائے، لوگوں کی اطاعتوں سے نکل کر اللہ کی اطاعت کے اندر آ جائے، اللہ کی رضا والی زندگی کے اوپر ہماری زندگی آ جائے تاکہ دنیا بھی بڑی ہو جائے، آخرت بھی سنور جائے، آخرت کی زندگی بھی سنور جائے، کہ اللہ دنیا بھی بڑی بنا دیں گے اور دنیا کی بھی گاڑی اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ بھی کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، کہ جو بھی ایمان والا مرد یا جو بھی ایمان والی خاتون اعمال صالحہ کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے اندر سچا ہے، کیونکہ وعدہ خلافی وہ کرتا ہے تو عاجز ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی سے وعدہ کیا، اب میں لاچار ہو گیا، بے بس ہو گیا کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا۔ میرا اور آپ کا اللہ کبھی نہ لاچار ہوا ہے، بے بس ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا، کہ وہ اللہ سچی کتاب قرآن کے اندر یہ وعدہ کرتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى، کہ جو بھی ایمان والا مرد یا ایمان والی خاتون اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اچھے اعمال کے ساتھ اللہ کی رضا والے اعمال کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اللہ فرماتے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے۔ یہ دنیا کا نفع، یہ دنیا کا نفع کہ ہم ان کی زندگی کو پاکیزہ بنا دیں گے، اور آخرت کے اندر تو کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، انہوں نے دنیا کے اندر جو عمل کیے نا ہم ان کا بہترین بدلہ بھی دیں گے، آخرت کے اندر بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں کسی کی دنیا اجاڑنے کی محنت نہیں ہے، یہ تو بنانے کی محنت ہے، یہ تو بنانے کی محنت ہے کہ آدمی اپنے جان مال کو لے کر اپنے وقت کو لے کر اللہ کے راستے کے اندر نکلے، کہ جان ہماری نہیں ہے، مال ہمارا نہیں ہے، یہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، کہ ہم تو اللہ کی مرضی سے دنیا کے اندر آئے ہیں ایک وقت متعینہ لے کر، اور اللہ کی مرضی ہوگی دنیا سے چلے جائیں گے، کہ ہم اپنی مرضی سے آئے بھی نہیں ہیں، جانا بھی اپنی مرضی پر نہیں ہے، کہ یہ وقت جو ہے نا بیچ کا یہ اللہ نے دیا ہوا وقت ہے، ان وقتوں کو اللہ کے دین کی محنت کے اندر لے کر چلیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو دین کے پیچھے، دین کی محنت کے پیچھے کمائیں گے، اللہ اس کے اندر برکتیں دے دے گا، اللہ برکتیں دے دے گا، اجاڑے گا نہیں، اللہ نے آج تک نہیں اجاڑا ہے، ہمارا بھی نہیں اجاڑے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیو اللہ کے راستے کی نقل و حرکت ہے کہ آدمی اپنے جان مال وقت کو لے کر نکلے اور اپنی صلاحیتوں کو دین کے پیچھے کھپائے، باقی یہ چیزیں لگے گی تو لگے گی، ہم کہتے ہیں نا مال ہوئے تو لاگوانو تو چیل، پیسہ ہوئے کہ خرچوانا تو کھڑا ہے، ہاں نہیں تو کسی جگہ پر خرچے تو جیسے، کہ یہ چیزیں لگنے والی تو ہے، اگر دین کے پیچھے نہیں لگی تو دنیا کے پیچھے لگ جائے گی، لیکن دین کے پیچھے لگی اللہ اس کے اندر برکتیں دے دے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں نیت بناؤ، عزم بناؤ، ارادے کریں کہ انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کے لیے کہ اللہ کا دین سب سے پہلے ہماری خود کی اپنی ذات کے اندر آئے
اور عالم کے اندر مسلمان انسانیت کی زندگیوں کے اندر آ جائیں تاکہ ہر ایک کا بھلا ہو جائے، ہر ایک کی آخرت سنور جائے.